حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے کشف المعجوب کے اندر ایک خوبصورت واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابراہیم الخواص علیہ الرحمہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ جنگلات کا سفر کر رہے ہیں تو راستے میں ایک نصرانی شخص آپ کو ملا اور کہنے لگا، یا حضرت میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، پہلے انکار کیا، جب اس نے بار بار اصرار کیا، اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی۔ وہ نصرانی شخص کہنے لگا کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں راستے میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ حضرت شیخ ابراہیم الخواص فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ سفر کرنے لگا تو 7 دن گزر گئے، کبھی ہم گھاس کھا لیتے، کبھی خشک ٹکڑے کھا لیتے۔ 7 دن گزرنے کے بعد اس کی کیفیت بدلی، وہ تڑپنے لگا اور قریب تھا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ اس وقت اس نے کہا، یا شیخ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کوئی چیز آپ سے مانگوں گا نہیں، لیکن اب میری سکت جواب دے چکی ہے، میری طاقت ختم ہو رہی ہے، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اپنے رب سے دعا مانگیں کہ پروردگار ہمیں خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے۔ شیخ ابراہیم الخواص فرماتے ہیں میں نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا اور عرض کی، پروردگار یہ غیر مسلم ہے، اس کے سامنے میری لاج رکھ لینا۔ حضرت شیخ ابراہیم الخواص فرماتے ہیں جیسے میں نے سجدے سے سر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں آسمان سے 2 مشروب کے پیالے اور 2 روٹیاں وہ ہمارے لیے اتری۔ ہم نے ایک روٹی میں نے کھائی، ایک مشروب کا پیالہ پیا، ایک اس نصرانی شخص کو دیا، پھر ہم نے سفر شروع کر دیا۔ پھر 7 دن اسی طریقے سے گزارے۔ 7 دن گزرنے کے بعد پھر اس کی وہ کیفیت ہوئی بھوک اور شدت کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کی طبیعت پھر بگڑی، تڑپنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا اپنے دل سے کہ اگر پھر یہ مطالبہ کرے گا، پھر پتہ نہیں کوئی اس طرح کی مدد ہو یا نہ ہو، آج یہ بولے اس سے قبل بہتر ہے کہ میں بول پڑوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تم بھی نصرانیوں کے بہت بڑے پیشوا ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ہماری خزانہ غیب سے مدد فرمائے۔ وہ حضرت شیخ ابراہیم الخواص علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نصرانی شخص بھی اسی طرح سجدے کے اندر گیا، دعا مانگی، پھر اللہ نے ہمارے لیے اسی طرح کا رزق 2 مشروب کے پیالے اور 2 روٹیاں آسمان سے اتری۔ اب حضرت شیخ ابراہیم الخواص فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے کھانا کھانے کی دعوت دی، میں نے سوچا، میں نے کہا کہ اگر میں تیرا یہ کھانا کھاؤں، کیونکہ یہ کرامت کا کھانا تو ہے نہیں، تو غیر مسلم ہے، یہ استدراج کا کھانا ہے، اگر میں یہ کھانا کھاؤں تو یہ اس طرح ہوگا کہ جیسے میں نے کسی کافر سے مدد طلب کی ہے، لہٰذا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم اس کھانے کو کھاؤ۔ وہ نصرانی شخص کہنے لگا، شیخ ابراہیم الخواص علیہ الرحمہ کو آپ یہ کھانا بھی کھا لیجئے اور اس کے ساتھ 2 خوشخبریاں بھی لیجئے۔ آپ نے فرمایا کون سی خوشخبریاں؟ وہ نصرانی شخص کہنے لگا، شیخ جب میں نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا تھا اس وقت میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، پروردگار اگر اسلام تیرا سچا دین ہے اور شیخ ابراہیم الخواص اگر تیرا سچا بندہ ہے، تیرا سچا ولی ہے، تو آسمان سے میرے لیے بھی رزق نازل فرما۔ تو فرماتے ہیں 2 خوشخبریاں اس نصرانی نے مجھے دی اور کہنے لگا، ایک تو یہ بات ہے کہ میں اسلام کو سچا دین مانتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں داخل ہوتا ہوں، اور دوسری آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں۔ حضرت شیخ ابراہیم الخواص علیہ الرحمہ کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ اس نے ولی کی صحبت کو چند لمحات کے لیے اختیار کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس صحبت کی برکت سے اپنے فضل اور کرم سے اس شخص کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اولیاء اللہ جو حقیقتاً اللہ کے ولی ہیں، ان کی صحبت کی برکت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور جو تقوی کے مقام پر فائز ہو۔ بعض لوگ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلط نظریات رکھ کر
پھر بھی ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلط نظریات رکھ کے پھر بھی ولایت کے دعوے کرتے ہیں۔ ایسا شخص کبھی رب کا ولی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھے، اہل بیت کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں غلط نظریہ